اخبار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 120 پر دو بھائیوں کا ایک واقعہ آتا ہے۔ اس کو عتبی روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ اہل شام کے لوگوں سے نقل کرتے ہیں کہ دو بھائی تھے، ایک کی بیوی تھی اور ایک کی بیوی نہیں تھی۔ تو بیوی والا شخص کہیں چلا گیا اور دوسرے کو اپنے پیچھے گھر کا نگہبان چھوڑ گیا۔ اسی اثنا میں جس بھائی کی بیوی تھی وہ بیوی اپنے دیور کے اوپر فریفتہ ہو گئی اور اس کو طرح طرح سے مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ دیور اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کرنے سے باز رہا اور یہ اسے منع کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا بھائی واپس آ گیا۔ جب بھائی واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور حال احوال پوچھے تو اب بیوی نے بھائیوں میں تفریق ڈال دی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کو طرح طرح سے بہکایا جائے اور وہ تمہاری عصمت کی حفاظت کرتی رہے؟ تو یہ اپنے بھائی کی طرف دوڑا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ وہ تو وہی میرے لیے میری ماں جیسی ہے، اس کو میں کبھی رسوا نہ کروں گا، لیکن میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اس سے پھر کبھی بات نہ کروں گا۔ خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد حج کا زمانہ آیا تو یہ تینوں حج کرنے چلے۔ جب یہ ایک وادی میں پہنچے جس کا نام دوم تھا تو جو کنوارا بھائی تھا وہ وہاں انتقال کر گیا، تو دوسرے بھائی نے اس کا کفن دفن کیا اور پھر یہ اور اس کی بیوی حج پر چلے گئے۔ واپسی میں اس کا اسی جگہ پر سے گزر ہوا جہاں اس کے بھائی کو دفن کیا تھا، تو رات کا وقت ہوا تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز کہتی تھی کہ کیا یہ تجھے اچھا لگتا ہے کہ تو دوم کی وادی سے گزرے اور اہل دوم کے لیے اپنے پر بات کرنا گوارا نہ کرے، یعنی کہ تو دوم کی وادی سے گزرتا ہے اور جس کو تو نے یہاں دفنایا ہے، عجیب سی بات ہے، تو اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اور دوم میں ایک میت ہے، اگر تو اس کی جگہ ٹھہرے تو بہتر ہے، ورنہ گزر جا وادی دوم سے زندہ سلامت۔ اب اس کے بعد آواز ختم ہو گئی تو وہ جو عورت تھی جو اس کی بیوی تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ غیبی آواز ہے اور اب اس کو اپنے شوہر کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ پناہ مانگنے کا مقام ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے ہی تیرے بھائی کے اوپر مختلف طریقے سے ہیلے بہانے کیے، لیکن اس نے تیری امانت میں کبھی خیانت نہ کی۔ تو پھر بھائی پر اصل حقیقت کھلی تو اس نے بیوی کو کہا کہ اگر مجھے تیرا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تجھے کرتا، مگر اب تیرے میں اور میرے میں جدائی ہے، مجھ سے جدا ہو جا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے بھائی کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور پھر اپنے بھائی سے کہنے لگا، حجرتک فی طول الحیات وابتغی کلامک لما صرف رمسا وعظما، میں نے طویل زندگی بھر تجھ کو چھوڑے رکھا اور اب تیرے ساتھ کلام کو چاہتا ہوں جب تو ہو گیا ہے قبر میں ہڈیاں۔ ذکرت ذنوبا فیک کنت اجترمتها انا منک فیہا کنت اسوا واظلما، کہ میں نے گناہوں کا تیرے بارے میں ذکر کیا اور حقیقت میں مجرم تو میں ہی تھا کہ میں نے تجھ پہ شک کیا، حالانکہ تو نے تو میری عفت و عصمت کی حفاظت کی، اور اب تیرا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھ سے چلا گیا ہے، اور اب میں تجھے کیسے بتاؤں کہ مجرم تو دراصل پھر میں ہی ہوں۔ میں نے تجھ سے اس بیوی کے بارے میں انتہائی برائی اور ظلم کیا ہے۔ پھر یہ اسی افسوس میں وہ اپنے بھائی کے خیمے کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے پاس اس کی قبر بھی کھود دی گئی اور پھر دونوں بھائیوں کو ساتھ ساتھ دفنا دیا گیا، اور وادی دوم میں یہ دو قبریں بہت مشہور و معروف رہیں۔ اسی طرح عیون الاخبار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 120 پر آتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب